بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور صحابہ کی سیرت مبارکہ مطہرہ بھی کوئی یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ہر آدمی اس وقت دنیا کے کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے اور دنیا کو دینے کے لیے حقیقت میں ہمارے پاس وقت بہت ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کو وقت دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ اللہ کی ذات، اس کا ذکر باقی رہنے والا ہے اور ہمیں اسی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو اس مختصر وقت میں دل تو بہت چاہتا تھا کہ آپ دوستوں کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی سیرت مبارکہ پر بہت کچھ کہا جائے، لیکن وقت کے پیش نظر ایمان و عقیدے پر مشتمل چند خوبصورت پھول چند ہی لفظوں میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری آخری اور خصوصی نشست شروع ہو۔ اللہ مالک الملک ہے، اللہ مالک الملک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ مالک الملک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اور صحابہ رہبر ہیں۔ نہ کوئی کلام قرآن جیسا، نہ کوئی کلام قرآن جیسا، نہ کوئی مذہب اسلام جیسا، نہ کوئی کلام قرآن جیسا، نہ کوئی مذہب اسلام جیسا، نہ کوئی نبی محمد جیسا، نہ کوئی وفادار صحابہ جیسا، نہ کوئی سچا ابو بکر جیسا، نہ کوئی عادل عمر جیسا، نہ کوئی سخی عثمان جیسا، نہ کوئی بہادر علی المرتضیٰ جیسا رضی اللہ تعالی اجمعین۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہمارے ایمانوں کا معیار ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں جو اللہ پر بھی ایمان لایا، محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لایا، اور اس ایمان میں اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اسی ایمان پر اس کو موت آئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنہ والجماعت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، تمام کے تمام صحابہ سے ہم محبت رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ابھی کل ہی میں ایک دکان پر کچھ چیزیں خریدنے کے لیے گیا، اس کو اس کانفرنس کے بارے میں دعوت دی تو کہنے لگا کیا یہاں بھی یعنی اس سعودیہ میں بھی صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پوری دنیا کو چھان لیجئے، جتنی محبت اللہ اس کے رسول اور صحابہ سے کرنے والے اس مملکہ سعودیہ میں موجود ہے، پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔
میرے محترم دوستو، ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث محمد مصطفیٰ کی ہے، حدیث سے پہلے صحابہ کا ذکر آتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے، تو کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سعودیہ میں، اس مملکہ میں صحابہ سے محبت کرنے والے نہیں؟ کس طرح یہ کہہ دیا جاتا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کاروبار کی نیت سے سعودیہ کا سفر کرتے ہیں، ہمارے ملا نے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سارے ہدایت کے محتاج ہیں، وہ ان کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں، ان کے سامنے مملکہ اور اس کے لوگوں کی ایسے باتیں ڈالتے ہیں کہ بھئی وہ تو گستاخ رسول ہیں، وہ تو گستاخ صحابہ ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو فلاں ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، سنت کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم، اگر آپ یہاں پر سال 2 سال گزار چکے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ محبت کرنے والے کہاں ہیں، اللہ اس کے رسول اور دین کے ساتھ صحابہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، قرآن پڑھنے والے یہاں، ذکر و اذکار کرنے والے یہاں، صحابہ کی مدح کرنے والے یہاں۔ اور یہ جان رکھیے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیجئے، صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت صرف زبان سے ادا کرنے سے نہیں آتی، جب تک کہ آدمی عملی طور پر اس کا نمونہ نہ بن جائے۔ زبانوں سے محبت کرنا بڑی آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عملی محبت نصیب فرمائے۔ وہ منافقین بھی زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ منافقین بھی زبان کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے ہم قرآن کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوٹ ڈھونڈ کر منافقت بھری ہوئی تھی۔ میرے محترم دوستو، ہم اللہ، اس کے رسول اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کی محبت کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں، جو ہم زبانوں سے کہتے ہیں وہ چیز ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے۔ وقت کے پیش نظر آج کی ہماری اس کانفرنس کا آخری درس اور آخری تقریر ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ آپ محکمہ خبر میں ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً کوئی 30 سال سے اوپر کا عرصہ آپ کو اس شعبہ میں گزرا۔ اسی طرح خبر اور دمام اسلامک سینٹر کے خطیب، اسی طرح ریڈیو سعودیہ میں بھی آپ کی تقاریر آتی ہیں، اور اسی طرح پیغام ٹی وی، اس پر بھی ہفتے میں 2-3 پروگرام محترم شیخ حفظہ اللہ تعالیٰ کے دعوتی پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور اسی طرح دعوتی عمل میں ان کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی ہمارے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تمام لوگ جو اس دعوتی عمل میں کام کر رہے ہیں یا دعوتی عمل سے منسلک ہیں، یا ان دعوتوں کو، ان جو ہماری دعوتیں ہیں قرآن و سنت کی، اس کے اندر شریک ہونے والے ہیں، وہ شیخ محترم کی شخصیت سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب کائنات شیخ محترم کی اس کاوش کو، ان محنتوں کو اور اس دعوتی عمل کو اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول و منظور فرمائے، اور شیخ محترم کی عمر میں، علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ جل شانہ برکت عطا فرمائے، اور دیر تک شیخ محترم کی اس محنت سے، دعوتی عمل سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد منیر قمر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہمارے سامنے تشریف لائیں، اور ان کا جو موضوع ہے وہی جو ہماری کانفرنس کا موضوع ہے کہ عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر آپ دوستوں کے سامنے گفتگو فرمائیں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے غور و فکر سے سنیں اور دل میں بٹھائیں، اور آگے اپنے دوستوں کو، اہل و عیال کو اس بات کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محترم شیخ بھائی ابو محمد صاحب ممبر پر تشریف لے ہیں، اسٹیج پر تشریف لے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور وہ ساتھ آپ کے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، نام میرے
ذہن سے اتر گیا. طارق صاحب, شیخ طارق صاحب وہ بھی تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. تشریف لائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے, جس نے ہمیں انسان بنایا, جس نے ہمیں مسلمان بنایا, جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. حمد و ثنا باری تعالیٰ کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جو اللہ رب العزت کی طرف سے نسخہ کیمیا ہمارے پاس لائے, اور درود و سلام کے بعد ان گنت رحمتیں اور اللہ کی رضا ان قدسی نفوس انسانوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھ کر, سیرت مطہرہ کو سمجھ کر اور شریعت کو حاصل کر کے ہم تک پہنچاتے رہے. اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو نہ یہ قرآن ہم تک پہنچتا, نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچتا. آج بر صغیر میں ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. منکرین حدیث یا اہل قرآن, یہ دونوں نام ایک ہی جماعت کے ہیں. وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, ہم ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے, اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ حدیث چونکہ ضنی ہے, حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں, درمیان میں کتنے اور لوگ ہیں. میں اس موضوع کو
ذکر نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اگر صحابہ کرام نہ ہوتے جنہوں نے ہم تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچائی ہے، اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو کیا ان تک قرآن پہنچ سکتا تھا؟ قرآن ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہیں تھا کہ یہ قرآن ہم تک پہنچتا اگر صحابہ نہ ہوتے۔ جن صحابہ نے قرآن پہنچایا ہے انہی صحابہ نے حدیث پہنچائی ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث رسول صحیح طریقوں سے ہم تک نہیں پہنچی، اسے قرآن بھی صحیح طریقوں سے نہیں پہنچے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے اس جماعت پر، اس گروہ پر جس گروہ نے ہم تک قرآن بھی پہنچایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہنچایا۔ اس عظیم جماعت، صحابہ کرام کے اس عظیم گروہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا آیا ہے، ان صحابہ کو ایک دوسرا گروہ ہے جو گالیاں بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ ایک نے صحابہ کی دی ہوئی، صحابہ کی پہنچائی ہوئی حدیث کا انکار کر دیا، اور دوسروں نے 17 صحابہ کو چھوڑ کر باقی تمام صحابہ کے ایمان کا ہی انکار کر دیا۔ وہ گروہ بھی آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ گنتی کرنا شروع کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، سلمان فارسی، مقداد ابن اسود، بلال حبشی، صہیب رومی، 17 تک جا کر ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ 17 صحابہ مسلمان رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ اب بھی زندہ ہیں، اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ہو رہے ہیں، ورنہ اس مقدس جماعت کے خلاف بد زبانی کرنے والے کا جی نہیں ہمارا چاہتا کہ وہ دنیا میں رہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا کہے رضی اللہ عنہم، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ جن کو اپنی رضا کا ٹکٹ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ منافق ہو، اور صرف منافق ہو گئے تک نہیں بلکہ اپنی زبان سے انتہائی گھٹیا قسم کے کلمات کافروں نے اب کہنا شروع کیے ہیں۔ کافروں نے فلموں میں اب کہنا شروع کیا، کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے کوئی فلم نکل آتی ہے، ہماری جماعتوں میں ہمارے مسلمانوں کے اندر چلنے والا، مسلمانوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والا یہ گروہ صدیوں سے صحابہ کرام کو گالیاں بک رہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ موجم طبرانی کبیر کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، دوسری اس پر ملائکہ کی فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں ان سب کی بھی ان پر لعنت ہے۔ کس منہ سے اللہ کے سامنے یہ لوگ جائیں گے جن پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے؟ اور فرمایا من لا تسبوا اصحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، فوالذی نفسی بیدہ،
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک مٹھی دانی خرچ کرنے تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ صحابی ایک مٹھی دانے خرچ کر دے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں ان کے مقابلے میں، بلکہ ان کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ کہے، جن لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں، ان لوگوں کے بارے میں گز گز لمبی زبان نکال کر بد زبانی کی جائے، ان لوگوں کو کس طرح زیب دیتا ہے؟ یہ کس دین پہ چل رہے ہیں؟ یہ لوگ کس کتاب کو مان رہے ہیں؟ اگر قرآن کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، قرآن کریم کے متعدد آیات میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اے میرے نبی، وہ لوگ جو حدیبیہ کے مقام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہ دراصل میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں عظمتوں کا، صحابہ کرام کی عظمتوں کا قرآن کریم سے اندازہ کریں۔ یہ آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل میرے رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ کس منہ سے یہ لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی سورہ فتح کی آخری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ صحابہ کرام کی تعریف، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا نام لے کر ایک ایک کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے بھی کریں، ان کی عظمتیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہم لعن علی صنم قریش وابنتیہما، اللہ رب العزت ان کو غارت کرے۔ کہتے ہیں کہ قریش کے دو بڑے بتوں پر اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت فرما۔ یہ لوگ صحابہ کرام میں سے دو کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور دونوں کو کہا کہ ان دونوں کی بیٹیوں پر اور ان دونوں پر لعنت۔ اندازہ کریں کہ کون ہیں یہ دو لوگ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وابنتیہما، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی بیٹیوں پر بھی لعنت۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ صحابی نے پوچھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، ساری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ عائشہ، مجھے سب سے پیاری عائشہ ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے پیاری عائشہ اور ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں اللہم لعن علی صنم قریش، علی صنم قریش، اور ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے انسان، مردوں میں سے بڑوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور یہ گروہ، اس گروہ کے لوگ انہیں گالیاں بک رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علیہ،
بے صحبت ہی و مال ہے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر جس شخص کا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا میں ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق کا حق میری طرف سے قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ وہ عظیم انسان، وہ عظیم ہستیاں جن کا قرآن ان الفاظ میں ذکر کرے، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ یہ کہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم میں کسی کو صحابی کر کے بیان نہیں کیا گیا سوائے ایک شخص کے۔ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے صحابی کہا، اور وہ شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، سورہ توبہ۔ جب کہ میرا نبی اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا جب کہ وہ غار ثور میں چھپے بیٹھے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی گھبراؤ نہیں، اے میرے صحابی کسی قسم کا کوئی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا تو ہجرت کی رات خطرہ ہو سکتا تھا، ہجرت کے سفر میں خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ وہ سفر ہے جس سفر میں مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا جو مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کے لے آئے، زندہ یا مردہ۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جان نثار ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ آنکھوں سے آنسو آگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے تو صرف آپ کے بارے میں۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں آگے ہو جاتا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ حملہ آور ہو جائے، پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں سے وار نہ کر دے، دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں کے خیال آتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں۔ بے چینی، اور بے چینی کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے۔ اس ابو بکر کو گالیاں بکتے ہیں جن کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی بیٹی جن پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے۔ جبرائیل کا سلام جن کو آئے ان کو یہ لوگ لعنتیں بکیں، ان کو یہ گالیاں بکیں۔ اور قریش کے دوسرے شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب تک مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کو کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی، معروف ہے یا نہیں؟ جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کو کھل کر نماز نہیں پڑھنے دی، لیکن جب اسلام لے آئے تو کہا یا رسول اللہ آج کے بعد ہم چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، کھل کھلا کے نمازیں ہوں۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے چھپ چھپا کر ہجرت کی، کوئی رات کو نکلا، کوئی کسی وقت نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واحد شخص ہیں، واحد شخص ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لی، تلوار کا نیام اپنے گلے میں لٹکایا اور اعلان کرتے ہوئے نکلے، من اراد ان یتم ولدو وان ترمل زوجتو، جو چاہے کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہے کہ آج اس کے بچے یتیم ہو جائیں، فلیلقانی وراء الوادی، وہ آ جائے اور اس وادی میں میرا مقابلہ کر لے۔ سارے مکہ والوں کو للکارتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی ایک شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق کو وہ روک پائے، اور وہ
عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ عظیم الشان انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احیا ابن الخطاب، احیا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب کیا بات ہے، تو جس راستے سے آ رہا ہوتا ہے اس راستے میں اگر شیطان بھی آ جائے تو وہ تجھے دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی عظمتیں، وہ مخلوق جسے عمر فاروق دیکھ بھی نہیں سکتے، عمر فاروق شیطان نظر آتا ہے؟ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کسی راستے میں عمر فاروق چل رہے ہوں شیطان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس راستے میں قائم رہے، بلکہ عمر فاروق کو دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ انسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ عمر فاروق نبی ہوتا، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ آپ کے پنجاب میں نبی آیا، پنجابی نبی مشہور ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں سے ہے؟ پنجاب کے وسط میں، پنجاب میں قادیان، چھوٹا سا گاؤں یا چھوٹا سا شہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرما گئے لا نبی بعدی، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ جب عمر فاروق نبی نہیں ہوئے تو اس احمق انسان کو نبی ماننا کوئی ایمانداری سمجھ، کوئی عقل مندی بات ہے؟ اتنا انسان عقل کا اتنا پیدل، وہ شخص جو کہے کہ میں عورت ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، مجھے حیض آتا ہے، مجھے حمل ہوا، پھر میں پیدا ہوا، لگتا نہیں کہ اس کے دماغ کی چولیں ہلی ہوئی ہیں؟ لیکن جب آدمی بہکنے لگے، بھٹکنے لگے، دنیا کے بڑے بڑے بظاہر عقل مند انسان اس کو نبی مانتے رہے۔ دنیا کی عالمی عدالت میں کام کرنے والا وکیل ظاہر ہے کہ عقل مند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جسے دین کی سمجھ عطا نہیں فرمائی اسے احمق قرار دیا، بے عقل قرار دیا قرآن کریم میں۔ بڑے بڑے سردار جو اپنے قبیلوں کو بڑے مزے سے چلاتے رہے، اللہ رب العزت نے انہیں احمق قرار دیا، یہ انہی احمقوں میں سے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں میں کام کرتے ہیں لیکن اسلام کو نہیں سمجھ پائے، محمد مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھ پائے۔ ایک احمق قسم کے آدمی کو جسے یہ معلوم نہیں کہ میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، میں کیا ہوں، اسے اپنا نبی مانتے رہے۔ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، اور وہ انسان اللہ رب العزت نے جنہیں دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارتیں دیں، اور بشارتیں دینے والا کوئی مفتی نہیں، کوئی مولوی نہیں، بلکہ وہی شخص جسے یہ خود بھی نبی مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، میں نے جنت میں ایک عالی شان بہت بڑا محل دیکھا، میرا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی کا ہے۔ میں نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ کہا گیا کہ یہ محل آپ کا نہیں، یہ آپ کے ایک امتی، آپ کے دوست عمر فاروق کا محل ہے۔ دنیا میں ہوتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت میں محل جو ہیں ان کی خبریں، خوشخبریاں پہنچا دی، بشارتیں پہنچا دی۔ فرمایا عمر، میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، کہاں آغار علیکہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کھاؤں گا، اس عمر فاروق کے بارے میں کہتے ہو، اس عمر فاروق پر لعنت بیچتے ہو، اس عمر فاروق کو گالیاں بکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ اندازہ کریں پہلے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایک کی بیٹی ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دوسرے کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ عائشہ صدیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شخصیت، دنیا بھر کے انسانوں میں سے سب سے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سے ان کے باپ۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، انہا راجہا فانہا سواما قواما، اے میرے نبی اپنی بیوی حفصہ کو جو تم چھوڑے ہوئے ہو اسے واپس کر لو، وہ بڑی ہی روزے دار ہے اور بڑی ہی تہجد گزار ہے۔ اللہ رب العزت جس کے روزے دار ہونے، جس کے تہجد گزار ہونے کی شہادتیں دے، یہ لوگ اس کے بارے میں بد زبانی کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گن گاتے نہیں تھکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علی الراس والعین، ہم بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی نسبت ہم ان کا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ یہ تو صرف اپنی روزی روٹی کا دھندا چلانے کے لیے ان کا نام لیتے ہیں، یہ تو صحیح معنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو اس حد تک گر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ غلطیاں نکالنے پہ ہیں تو یہ دیکھیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین سے غلطی ہوئی، اسے وحی لے کر علی کے پاس آنا تھا، نبی کے پاس چلا گیا۔ یہ حضرت علی کو ماننے کا انداز ہے، اور کبھی انہیں مقام الوہیت پر فائز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے نہیں تھکتے اور کہتے ہیں داماد رسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی دی، وہ داماد رسول ہیں یقیناً، اور جنہیں دو بیٹیاں دیں، دوہرے داماد ہوئے یا نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے ایک بیٹی فوت ہوئی، دوسری دے دی، دوسری فوت ہوئی، فرمایا عثمان اگر کبھی میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا۔ اتنا اچھا داماد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر داماد اچھا نہ ہو اس کے رشتہ داروں کو بھی کوئی بیٹی نہیں دیتا، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی میں تجھے وہ بھی دے دیتا۔ دو بیٹیوں کے شوہر، ذو النورین، اور وہ مقام اللہ رب العزت سے جس شخص نے 2 مرتبہ جنت خریدی، 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جب بیر روما، وہ کنواں جو بعد میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہوا، اس کنویں کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ یہودی کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں لینے دیتا، پریشان کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے فلاح الجنہ، اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرے گا۔ من حفر بیر روما فلاح الجنہ، جو بیر روما مسلمانوں کے لیے خریدے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے جا کے ملے، اس سے کہا کہ یہ مجھے خریدنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہے یہ عثمان ہے، یہ پیسے والا ہے، یہ مسلمان ہے، اسے بیر روما خریدنے کے لیے جتنی بھی میں منہ بولی رقم مانگوں گا یہ دے گا۔ اس نے جتنی منہ بولی رقم مانگی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ادا فرمائی اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت فلح الجنہ، جو یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ سیدھی سیدھی جنت کی بشارت تو سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں؟ اور دوسرے موقع پر جب جیش الاسرا غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں غزوہ کے لیے مجاہدین کو تیار کرنا ہے، ان کے سفر کا خرچ، ان کی سواریاں، ان کے لیے خرچ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار، جو اس وقت کی انتہائی خطیر اور بہت بڑی رقم تھی، وہ لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کر دی۔ آپ ان پیسوں کو ہاتھ سے ہلا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ انشاءاللہ سیدھا جنتی ہوگا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور یہ بدبخت ٹولہ ان کو گالیاں بکتا رہتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما، سارے کے سارے اہل جنت میں سے 10 مبشرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، مشہور حدیث نا 10 مبشرہ والی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے مسلسل نام لیے۔ یہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی بشارت دی، ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمائے کہ آج کے بعد یہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے یہ جنتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ پر نہیں اے میرے نبی، یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا، کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے بیعت رضوان میں بیعت کی، انہوں نے اے میرے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور بیعت رضوان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ شہر میں گئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس وقت یہ بیعت لی گئی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ کتنے آدمی ہیں؟ 1400 آدمی۔ 1400 آدمی نے بیعت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک فرمایا ھذہ ید عثمان، آپ عثمان کی عظمتوں کا اندازہ کریں۔ فرمایا ھذہ ید عثمان وھذہ لعثمان، صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں ان کے ہاتھ کے ساتھ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کیسے لی؟ ھذہ ید عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور ھذہ لعثمان اپنے دوسرے ہاتھ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے قرار دیا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا، یہ عظمتیں دیں، ان لوگوں کے بارے میں کہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی سوائے 17 صحابہ کے منافق مان لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ممکن ہی نہیں رہے گا۔ ہم تو عموماً یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے حاشیہ نشینوں سے، اپنے دوست و احباب سے پہچانا جاتا ہے۔ جب یہ کہیں کہ ان کے ماننے والے سارے کے سارے نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی، آپ کی واعظ کی کوئی تاثیر ہی نہیں تھی۔ جب تک آپ زندہ رہے، صحابہ مومن رہے، مسلمان رہے، آپ فوت ہو گئے، صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے۔ یہ تان صحابہ کی ذات پر نہیں
بلکہ یہ دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 313 صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ 313، 17 کا عدد بڑا ہے یا 313 کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان 313 میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد یہ جو بھی کریں قد غفرت لہم، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ 313 جو ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی جہنم میں جانے والا نہیں ہے، اور یہ ان 313 میں سے بھی 17 کو نکال رہے ہیں۔ 1400 صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا جو بھی کریں یہ بھی جنتی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فداک ابی و امی۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی صحابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، کچھ چھوٹے سے مقام کا آدمی ہوگا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرمایا ارم فداک ابی و امی، اے سعد تیر اندازی کرتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اتنی عظمت، اتنا مقام۔ ایک شخص ہیں جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ دونوں کے قربان ہونے کے بارے میں کہا، اور سعد کے نام سے ہی ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اہتزا لمعاذ اہتزا عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپ گیا، اللہ کا عرش تھرا اٹھا۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ وہ خوشی سے، وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر کس وجہ سے تھرایا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہے وہ کسی جماعت کو احساس عطا کر سکتا ہے۔ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو کہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت چاہے تو پتھروں کو بولنے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا۔ آپ جس کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ اس کے پاس سے گزر کر ممبر پر تشریف لے گئے تو اس تنے پر کیا گزری وہ واقعہ تو مشہور سنا ہوگا نا۔ اس تنے نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا جس طرح کے کوئی بچہ روتا ہے، رونے کی آواز سنی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس تنے کے پاس جا کر اس پہ ہاتھ رکھا، اسے ساتھ لگایا، تب جا کے اس تنے نے رونا بند کیا۔ اللہ رب العزت چاہے پتھروں کو بولنے کی طاقت دے دے، اللہ رب العزت چاہے درختوں کو بولنے کی طاقت دے دے، اور اللہ رب العزت چاہے تو پہلے دن کے بچے کو بولنے کی طاقت دے دے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بچپن میں 3 بچوں نے بات کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، صاحب جریج، اور ایک تیسرا صاحب جریج عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک اصحاب الاخدود کا واقعہ ایک تیسرے شخص کا۔ اصحاب الاخدود جو کہ یہاں سعودی عرب کے اندر علاقہ موجود ہے، جیزان میں، نجران کا علاقہ، وہاں آگ کی خندقیں کھودی گئیں، ایمان لانے والوں کو اس میں باری باری پھینکا جانا شروع کیا گیا، تو ایک ماں نے اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی گود کے بچے کی خاطر تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہا، تو بچے نے بول کر کہا کہ ماں یا امہ، اے میری ماں، انا کے علی حق، تو حق پر ہے، گھبرا نہیں، میرے ساتھ چھلانگ لگا لے۔ اور ایک چوتھا بچہ، 2 حدیثوں میں، یہ مسلم شریف میں واقعہ ہے اصحاب الاخدود والے کا، اور چوتھا بچہ جس کو اللہ رب العزت نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، پاس سے ایک بڑی شان بان والا گھوڑے پر سوار آدمی گزرا۔ ماں کے دل میں آیا کہ اپنے بچے کے لیے دعا کروں کہ اس طرح میرا بچہ بھی بڑی شان والا ہو۔ کہا یا اللہ
میرے اس بچے کو اس گھوڑ سوار کی طرح کر دے۔ بچے نے ماں کا منہ، اپنی ماں کا دودھ چھوڑا، منہ سے دودھ نکالا اور کہا یا اللہ مجھے اس گھوڑ سوار جیسا مت بنانا۔ ماں حیران ہو گئی۔ بعد میں ایک کنیز کو اس کے گھر والے مارتے پیٹتے ہوئے نکلتے جا رہے ہیں، کہا یا اللہ میرے اس بچوں کو اس کی طرح کے نہ بنانا۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا۔ صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا پورا باقاعدہ منہ میں ڈالا جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اس انداز سے باقاعدہ اپنے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے بتایا کہ بچے نے ماں کا دودھ منہ سے نکالا اور کہا کہ یا اللہ مجھے اس کنیز جیسا بنانا۔ ماں پریشان کہ یہ کیا ہے؟ کہا اماں جو پہلا شان بان والا تھا، متکبر تھا، اللہ کا ناپسندیدہ انسان تھا، میں ایسا نہیں بننا چاہتا، اور یہ سچی تھی۔ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ سارے کے سارے الزام جھوٹے ہیں، یہ کنیز سچی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کا سچا رہوں۔ پہلے دن کا یا چھوٹی عمر کا، جس عمر میں ایک بچہ نہیں، اللہ رب العزت چاہے تو پہلے دن کے بچے کو بولنے کی توفیق دے، لکڑی کو بولنے کی توفیق دے، پتھر کو بولنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش کو کون سی توفیق نہیں دے سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش کانپ گیا لے موت سعد بن معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی موت پر۔ ان کا جنازہ تیار کیا گیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا اور اٹھا کے لے جانے لگے تو اٹھانے والوں نے کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کوئی وزن نہیں، ان کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو تان کا ایک رنگ بنانے کی کوشش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنازہ صرف تم نہیں اٹھائے ہوئے، اس جنازے کو فرشتے کندھا دیے ہوئے، اور ایک دو نہیں، ایک دو چار فرشتے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کسی کا نام لیں، ایک سے ایک عظمت والا، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی۔ فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کی طرف منہ پھیرا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بلال حدثنی بأرجع عمل عملته فی الاسلام فإنی سمیت دفن علیک امامی فی الجنہ۔ اے بلال میں نے تجھے جنت میں اپنے آگے چلتے ہوئے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بلال رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں۔ فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، میں نے اپنے سامنے قدموں کی آہٹ، جیسے چلنے والے کے پاؤں کی آواز ہوتی ہے، میں نے اپنے سامنے قدموں کی آہٹ سنی، قدموں کی چاپ سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ کتنی عظمت ہے! پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون سا عمل ہے، کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جب وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ باوضو رہنے اور صرف ہر مرتبہ تحیت الوضو کی 2 رکعتیں پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی، دنیا میں چلتے پھرتے جنتی لوگ۔ صحابی کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت کی خبر نہ دوں؟ فرمایا کہ فلاں عورت جو ہے وہ جنتی عورت ہے۔ پوچھا کہ کیسے جنتی عورت ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، مجھے مرغی کا مرض ہے، مرغی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر جاتی ہوں
اور مجھے اپنے کپڑوں کا ہوش بھی نہیں رہتا سطر رہا یا نہیں رہا، میرے لیے دعا فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاتون اگر تم چاہو تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر چاہو تو بیماری پر صبر کرو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں جنت حاصل کرنے کے لیے، لیکن صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں گروں، جب مجھے دورہ پڑے تو میں بے ستر نہ ہوں، میں ننگی نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، لیکن بیماری سے شفا کی دعا سے منع کر دیا تاکہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں چلتے پھرتے جن صحابہ کو جنت کی بشارتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلوائیں، ان صحابہ کے بارے میں اتنی بد زبانی، اتنی کھل کھلا کے بد زبانی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابہ، اور کسی دوسرے صحابی کا، کسی دوسری خاتون صحابیہ کا ذکر کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کی عظمتیں بیان فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دیں، قرآن کریم نے ان کے لیے بشارتیں دیں۔ یہ سورہ فتح کی پہلی آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، صحابہ کرام کو آ کے بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس عظیم بشارت سے نوازا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے ہے، یہ بشارت تو آپ کے لیے ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ خوشخبری تو آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے بتا دی۔ آیت نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ رب العزت ان کو بھی جنات میں داخل کرے گا، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ جنتیں جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت جنت میں بھی داخل کرے گا، اور پھر وہاں ہمارا سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے کبھی کسی کا اقامہ ختم ہے، کبھی کسی کا اقامہ ختم ہے، کسی کا ایگزٹ لگ رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں داخل کروں گا اور کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا، کبھی اقامہ ختم نہیں ہوگا، کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ رب العزت ان کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ غرض یہ کہ سورہ فتح کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، قرآن کریم کے کتنے ہی دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مقام، ان کی عظمتیں، ان کی شان بیان فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، صحابیات، اپنے خلفۂ راشدین، بات صرف خلفۂ راشدین تک نہیں، خلفۂ راشدین تو صرف 4 ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی عظمت بیان فرمائی اور انہیں اہل جنت میں سے شمار فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کو گالی دینے والے کا اپنا ایمان برقرار رہے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی عظیم نقطہ بیان فرمایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص ابو بکر صدیق کو گالی دے اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو شخص ابو بکر صدیق کو گالی دے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ جو شخص عائشہ صدیقہ کو گالی دے، تو فرمایا جو شخص عائشہ صدیقہ کو گالی دے وہ مرتد ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق کو گالی دے تو اسے کوڑے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کو قتل کیا جائے گا۔ پوچھا امام صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟
باپ کو گالی دینے والے کو، کوڑے اور بیٹی کو گالی دینے والے کو قتل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس شخص نے قرآن کریم کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المومنین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری قرار دیا ہے، اس کے باوجود جو گالیاں دیتا ہے اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ مرتد ہے، قرآن کریم کا منکر ہے، اس کو سزا دی جائے، سزائے موت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی دقیق یہ بات اہل علم نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، اور یہ قول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں ذکر کیا ہے۔ پھر گالیاں دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رشتہ داری میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ سالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سالے کا ہمارے یہاں کتنا مقام ہوتا ہے۔ ایک مثل بڑی مشہور ہے کہ جس نے اپنا سالہ سعودی عرب میں نہیں منگوایا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ سنا ہے یا نہیں کبھی؟ کہتے ہیں وہ بھی کیا سعودیہ میں آیا ہے جس نے اپنا سالہ بھی سعودی عرب میں نہیں منگوایا، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ جس کا سالہ ساتھ سعودی عرب میں نہ آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ رشتہ ہے۔ اور کہاں سے سالہ بنتے ہیں؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ نام تو سنا ہے نا، ان کا پورا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان۔ اور حضرت امیر معاویہ کا نام کیا ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان۔ گویا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، سگے بھائی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی کیا ہوتی ہے؟ نبی کی بیویاں ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ اور ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں کہتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں یار؟ ماں کے بھائی کو ماموں کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خال المومنین معاویہ ابن ابی سفیان، مومنوں کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رشتے سے ماموں بنے یا نہیں؟ پوری امت کے مومنوں کے ماموں، اور یہ بد زبانی کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی، رشتے عظمتیں اور مقام دیکھیں۔ کاتب وحی امیر معاویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں امیر معاویہ، مومنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ امیر معاویہ، مومنوں کے ماموں امیر معاویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ لوگ گالیاں بکے چلے۔ گناہ کیا ہے ان کا؟ گناہ صرف یہ ہے کہ ان کا بیٹا یزید ہے۔ اب بیٹے یزید کی وجہ سے صحابی کی صحابیت کی پرواہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے اس کی پرواہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عظیم ذمہ داری پہ لگایا ہوا تھا، کاتب وحی ہونے کے اعتبار سے کتنا عظیم مقام ہے اس کی پرواہ نہیں، بس یزید کے باپ ہے اس لیے گالی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار یہ دونوں ہوں گے۔ جنت کے بوڑھوں کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ اور جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی باری آ جائے تو یہ کھل جاتے ہیں، اور ان دو کی باری آ جائے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دونوں گروہ، پہلا گروہ جس کا میں نے پہلے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے، اس گروہ کے بارے میں مولانا عبد الرحمن عزیز حفظہ اللہ
ایک طویل کتاب لکھ رکھے ہیں، اللہ رب العزت کرے کہ ان قریب چھپ کر آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ گروہ جو کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، ان کے آج کل بڑے چیمپئن جو ہیں پاکستان میں ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات اب ان کی کتاب میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ اگر حدیث کو چھوڑ دیں تو قرآن پہ عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، سیدھی سی بات ہے، قرآن پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کم و بیش 80 مقامات پر فرمایا کہ نماز پڑھو، 80 مقامات پر۔ کیا کہیں یہ ہے کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے کہیں ذکر ہے؟ جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے تب تک قرآن پہ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، احکام تھوڑے سے۔ حج کرنے کا حکم ہے، طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ جب تک حدیث رسول کو نہیں لیں گے تب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب تک صحابہ کرام کو نہیں مانیں گے تب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کرنے اور انہیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔